کتنے نوجوان آئے، کتنے پہلوان آئے، کتنے ظالم آئے، اور کیا کہتے ہیں کتنے اہل علم آئے، کتنے دانشور آئے، سب ایک نہ ایک دن واپس چلے گئے۔ اور ہر انسان کو قرآن پاک نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو یہ فانی زندگی چھوڑ کے واپس جانا ہے۔ اس کے لیے قرآن مقدس کا ارشاد ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان غور و فکر کرے ما قدمت لغد، اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیسے اعمال آگے بھیجے ہیں، کیسے اعمال لے کر کے اللہ کے بارگاہ میں جائے گا، جو اعمال اس کے کام آئیں گے ان اعمال کا خزانہ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اعمال کا خزانہ ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں گھر میں بیوی بچوں کو لقمہ جو کھلاتا ہوں وہ حلال لقمہ ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس پر شکر ادا کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ زندگی کا نقشہ کچھ اور ہے تو اس انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ جب مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی، جب میری پیشی ہوگی، اور اس وقت کوئی سفارشی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے جب کوئی انسان کہیں پھنستا ہے پھر ایک سے کے پاس بھی جاتا ہے، دوسرے کے پاس بھی جاتا ہے، اور کسی مالدار کے پاس بھی جاتا ہے، کچھ نقد وغیرہ جیب میں بھی رکھ لیتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کل میری پیشی ہے فلاں صاحب کے پاس، اور کچھ بولا پہلے تو کوشش کروں گا رشوت دینے کی تاکہ بات ختم ہو جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر صاحب کوئی کڑک ہوا، کوئی ایماندار ہوا، کوئی تیز مزاج ہوا، رشوت لینا نہیں مانے گا، پھر میں کسی اور سے، سرپنچ صاحب سے، کسی اور صاحب سے فون کراؤں گا کہ جناب یہ اپنا بندہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ سارے مراحل دنیا میں ہیں اور یہ سب چلتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں مجرم اپنی چاپلوسی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، مجرم اپنے اقتدار کی وجہ سے بچ جاتا ہے، مجرم رشوت دے کر کے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت کا ہرگز یہ منظر نہیں ہوگا۔ وہاں اس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخی، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن آدمی بھاگ جائے گا اپنے دوست سے۔ حالانکہ دنیا کا نقشہ الگ ہے، دنیا میں ایک دوست کو مصیبت آ گئی، پہلے وہ باپ کو فون نہیں کرتا ہے، پہلے وہ باپ سے مدد نہیں چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے جو اس کا جگری یار ہوتا ہے، یار ایسا مسئلہ پیش آ گیا، اس کا کیا حل ہے؟ اور پھر فرمایا وہ امہ و ابی، اور انسان بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اپنے دوست سے بھی بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا، اور وہاں پر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں انسان کو یہی اپنے اعمال کام آئیں گے، جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طریقے کے کا ایمان والے کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، اس کا ایک پیمانہ بتلا دیا گیا۔ اگر ایک انسان یہ معلوم کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، فرمایا کہ یہ آدمی اپنے اعمال پر نظر ڈالے، اپنے اعمال پر نظر ڈالے، اعمال میں اس کو صاف شیشہ دکھائی دے دے گا، جیسے اس کے اعمال ہیں ویسا ٹھکانہ طے ہے۔ ایک آدمی کے اعمال اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، صحبت اچھی ہے، زندگی کا طریقہ گزارنے کا اچھا طریقہ ہے، اسی طریقے سے معاملات لین دین کر رہا ہے، وہ طریقہ ٹھیک ہے، اور بات کرتے وقت سچ بولتا ہے، اور گھر کے اندر مستورات جو بھی باہر نکلتی ہیں پردے میں، محرم اور غیر محرم کی پوری پابندی ہے، جو آدمی ایسا، ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال ٹھیک ہے، یہ جنتی ہوگا۔ ایک آدمی کیا زندگی کا سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، کسی اعتبار سے وہ دین پر قائم نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہنم ہے۔ اس سے فرمایا جب بھی کوئی آدمی اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہے، میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، میں کس طرف کا آدمی ہوں، تو اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کا جب منظر ہوگا اور ایسا خطرناک منظر ہوگا
حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنائے ہیں، گناہوں سے پاک بالکل، لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی جس وقت محشر کا میدان برپا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تخت پر تخت نشین ہوں گے اور حساب و کتاب کا وقت آئے گا۔ اس وقت ہر پیغمبر، ہر نبی اور ہر رسول کی زبان پر ہوگا یا ربی سلم سلم، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری حفاظت فرمانا آج، یا اللہ میری حفاظت فرمانا آج، یا اللہ میری حفاظت فرمانا آج۔ یہ اس وقت الفاظ ہوں گے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ اندازہ کریں عام آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت محشر کا میدان برپا ہوگا، فرمایا من نوقش فقط عذبا، جس آدمی سے اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ جس سے اتنا پوچھ لیا گیا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، جس سے اتنا پوچھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، ہماری زندگیوں کا طریقہ کیا ہے، ہم کتنے دیندار ہیں، کتنی نمازیں ہماری غارت ہو جاتی ہیں، کتنی غیبتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنوں کے حقوق ہم دبا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم جیسوں کے لیے تقریباً ہر صفحے میں تقریباً 50 سوال کھڑے ہوں گے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ جب اس طرح کی بعض پرس ہم جیسے کمزور ایمان والوں سے ہوگی، کیا ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بچ سکتے ہیں؟ کیا بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر انسان دیکھے کل قیامت کے دن کے لیے اس کے پاس اعمال کا کیا خزانہ ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ سب اعمال جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور اس روایت میں فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ انسان محشر کے میدان میں ایک قدم بھی، ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، عمر میں تیرا کیا مشغلہ تھا، عمر تو نے کس کام میں گزاری، کیا تو نے دین کی خدمت کرتے کرتے گزاری، کیا ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے گزاری، کیا دینداری کے مطابق زندگی گزارتا رہا، کیا حلال و حرام کی تمیز کے مطابق زندگی گزارتا رہا، یا اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا رہا۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، عمر کی تو نے عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، کہ یہ جو نوجوانی ہم نے تجھے عطا کی تھی، یہ نوجوانی کے اندر تو نے کیا کیا۔ وان شبابہ فیما ابلا، یہ نوجوانی کہاں گزاری اور نوجوانی کیسے گزاری۔ آج کا نوجوان اس نوجوانی کے عالم کے اندر غلط صحبت کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل میں مبتلا ہے، اور بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جن کی ابھی پوری زندگی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے نشہ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے وان شبابہ فیما ابلا، نوجوانوں اس نوجوانی کے متعلق سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ضرور سوال ہوگا۔ جس نوجوان نے اپنی یہ نوجوانی کے دن، اپنے شباب کے دن گناہوں میں ضائع کر دی، نشے میں ضائع کر دی،